ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلات صدر بزم پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد آل سنت صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق جناب سید صدف علی شاہ صاحب زید اقبالہ زیب و زینت آستانہ عالیہ بریلہ شریف، مجاہد ناموس رسالت یادگار اسلاف عزت مآب جناب قاضی طاہر محمود صاحب زیدہ شرفہ، عزت مآب علامہ صاحبزادہ قاضی عمر نقشبندی صاحب، برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت زیب و زینت محافل اہل سنت، عزت مآب علامہ حافظ عبدالوحید چشتی گولڑوی زیدہ اقبالہ، جلیل المرتبت قابل عزت وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت قابل قدر شرکائے عرس محبوبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں دربار عالیہ نقویہ الباکھریہ بریلہ شریف ہری پور میں عرس محبوبین کے آخری نشست میں شریک ہیں، اور آج کی اس پروقار پربہار روح پرور ایمان افروز نشست میں میں عزت مآب جناب علامہ قاری عبدالوحید چشتی صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق قرآنی آیات کے ساتھ ہوگا، اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ کریں گے۔ گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں حضرت صاحبزادہ پیر سید صدف علی شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اور اس گھنٹے میں میں نے بڑی باریکی کے ساتھ جائزہ لے لی ہے کہ سید صدف علی شاہ صاحب ایک غیرت مند آدمی ہے۔ اور ورنہ بندے کے نام کے ساتھ پیر لگتا ہو اور اس عرس کے موقع پہ ناموس رسالت کی بات ہو، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ پیروں نے بہت سارے فارچونر اور لینڈ کروزر اور لینڈ روور گاڑیوں والوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، جبکہ یہ شخص مصطفیٰ کریم کو راضی کر رہا ہے۔ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کو تلاوت کیا ہے، اور ہم نے جتنی دیر بھی گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کا پارہ نمبر 22 ہے، سورہ کا نام سورہ الاحزاب ہے، آیت کا نمبر 40 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں یہ فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تو اس بات کو جانچنے کے لیے ہمیں آیت کا شان نزول دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت کیوں اتری، کب اتری، اور اس کو نازل کرنے کے پیچھے کون سی ضروریات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام قرآن میں آتا ہے جس کا نام ہے حضرت زید۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے واحد صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام نامی قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیا ہے، زید۔ بچپن میں حضرت زید کو کسی نے اغوا کیا اور بکتے بکاتے یہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے۔ ایسا بکنا اگر میسر آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس طرح بیچ دینا۔ بکتے بکاتے مدینہ طیبہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ سے اس قدر والہانہ پیار کرتے کہ مدینے کے ہر بندے کی زبان پر یہ لفظ جاری ہو گیا کہ یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، اور زید کا تعارف ابن محمد سے ہونے لگا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ ادھر حضرت زید کا باپ حارثہ، حضرت زید کا چچا، حضرت زید کا ماموں اور حضرت زید کے خاندان کے باقی لوگ تلاش بسیار کے باوجود مدینہ پہنچے، کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ زید رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اپنا مدعا رحمت عالم کے سامنے رکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مدعا سننے کے بعد حضرت زید کو طلب کیا اور پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری برادری اور میرے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور یہ تجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت زید نے جب رحمت عالم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک باپ، یہ چچا، یہ ماموں، یہ برادری، یہ اقربا پروری سب کچھ آپ کے قدمین پر قربان تو کی جا سکتی ہے لیکن آپ کا دامن رحمت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے والد سے اور ان کے چچا سے اور ان کے ماموں سے فرمایا کہ اگر زید خوشی سے جانا چاہتا ہے تو لے جائیں، ہم زبردستی زید کو نہیں بھیج سکتے، لیکن زید کے اس جذبے کی بدولت حضرت زید کا باپ بھی مسلمان ہوا، چچا بھی مسلمان ہوا، ماموں بھی مسلمان ہوا، باقی رشتہ دار بھی مسلمان ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے کہ زید اگر نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، ہم زید کی وجہ سے ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔
وہ اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے۔ زید مدینے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے لگے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی میں بنیاد آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ اب مدینے کے ہر مرد اور عورت کی زبان پر یہ بات جاری ہے کہ یہ زید بن محمد ہے۔ اب زید جوان ہو گئے، زید بالغ ہوئے۔ جب زید بالغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے اپنی سگی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ زید کا نکاح کر دیا۔ وقت گزرا، نباہ نہیں ہو سکا، معاملات اچھے نہیں چل سکے۔ حضرت زید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو طلاق دے دی۔ لیکن یہاں زینب کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ زینب اب زید کی زوجہ بننے کے بجائے عدت گزار کر جب رحمت عالم کے نکاح میں آتی ہے تو پہلے وہ صرف زوجہ زید تھی، اب ام المومنین بنی۔ جو بندہ بولنے کی پوزیشن میں ہے وہ سبحان اللہ بولے تاکہ میں اگلی بات اس کے حوالے کروں۔ اب زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی، 3 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کے ساتھ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا۔ اب وہ ام المومنین بھی بنی اور زوج رسول بھی ٹھہری۔ اب جس وقت یہ معاملہ ہوا تو مدینے کے اندر منافقین اور یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا، جس طرح آج کل یہودی اور منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ثبوت ان کے پاس کخ نہیں ہوتا، لیکن بک بک کرنے کے لیے ان کی گز گز زبانیں کھلتی ہیں۔ پروف کے ساتھ یہ بات کبھی نہیں کر سکتے۔ جس بندے کے پاس پروف ہوتا ہے اس میں تحمل ہوتا ہے، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ وہ لبرل، سیکولر، ملحد اور لادین لوگوں کی بکواسات سن کر اپنا دین نہیں بیچا کرتا، وہ خود کو قرآن کے تابع کرتا ہے، محمد کے نظام کو اپنے تابع نہیں کیا کرتا۔ منافقین مدینہ نے اور یہودیان مدینہ نے پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب لازمی بات ہے، مدینے میں یہ مشہور ہے کہ یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے۔ اب جب یہ الزام لگا تو لگانے والوں نے الزام ذات مصطفیٰ پر لگایا، لیکن حضور کی وکالت رب نے فرمائی۔ الزام حضور پہ آیا، گواہی رب نے دی۔ الزام حضور پہ آیا، دفاع رب نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی حضور پہ انگلی اٹھے، جو بندہ حضور کا دفاع کر رہا ہوتا ہے در حقیقت اس سے رب یہ کام لے رہا ہوتا ہے۔ الزام آیا رسول کی ذات پر، اور الزام کیا ہے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی گھر والی سے اپنی بہو سے شادی رچا لی ہے۔ اب اللہ نے جواب دیا، اور جواب دیا قرآن کے 22ویں پارہ میں، سورہ احزاب میں، آیت نمبر 40 میں۔ جواب کیا دیا؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ قرآن کا استقبال کرنے لگے۔ ہری پور میں قرآن کا استقبال اس طرح ہوتا ہے، سبحان اللہ بولے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد. جس دن آستانے ہوتے ختم نبوت بیان ہونا شروع ہو گئی نا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد، یہ میرا محبوب محمد، من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یہ بات ہے، یہ بات ہے. تم الزام دے رہے ہو نا کہ یہ زید کا ابا ہے، یہ زید کا ابا نہیں. اللہ 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 ختم نبوت پہ پیرا دے رہا ہے، ختم نبوت پہ اللہ پیرا دے رہا ہے. تم الزام لگا رہے ہو نا یہ زید کا ابا ہے، اور زید کا ابا نہیں، زید کا ابا حارثہ ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، یہ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. اچھا اب رکو، مزید آپ کی تسلی کرواؤں. جب یہ آیت اب پڑھی جائے گی نا تو آپ کے ذہن میں وہ پورا نقشہ آ جائے گا. زندگی بھر جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی جائے گی، ما کان محمد، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اب یہ بچے، یہ نوجوان، جب ان کے سامنے اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. بھائی پہلے شان نزول سمجھاؤ. تم ترجمہ پڑھ رہے ہو محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اب ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ ایک زید کا واقعہ ہوا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ آیت نہ اترتی. یہ واقعہ ہوا، اللہ نے من رجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین کہہ کر قیامت تک مہر لگا دی ہے. محمد کسی مرد کا باپ نہیں، یہ اللہ کا رسول اور نبیوں کا ختم کرنے والا ہے. اب رکے، اگلا مرحلہ سمجھنے کی کوشش کریں. تقریر واقعی مشکل ہے، لیکن میں مشکل تقریر تمہارے ساتھ نہیں کروں گا تو کہاں جا کے کروں گا؟ پھر یہ قرآن پڑھے گا کون؟ کہانیوں سے باہر نکلو تاکہ مرزا جیلمی پیدا ہی نہ ہو. کہانیوں سے باہر نکلو تاکہ سہیل عظیم پیدا ہی نہ ہو. کہانیوں سے باہر نکلو تاکہ جاوید غامدی پیدا ہی نہ ہو. یہ پیدا ہی تب یہ ہے کہ تم نے کہانیاں بیان فرمائی ہیں. تم نے اگر سٹیج پر قرآن پڑھا ہوتا تو کسی مرزا جیلمی کی جرأت کیا ہے کہ وہ پیدا ہو سکتا. کوئی ہمارے ساتھ بات کرے نا، کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے نا کہ فلاں جگہ کہانی بیان کی ہے، ہم بھی تو پھر اس سے پوچھیں گے نا کہ کہانی کسے کہتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ختم نبوت کی پہرے داری دیکھیے. اللہ نے حضور کو 7 اولادیں عطا فرمائیں. 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. 3 بیٹے عطا فرمائے، طیب، عبداللہ، ابراہیم. بیٹیاں جوان ہوئی، ان کے نکاح ہوئے، ان کے ہاں اولادیں ہوئی، لیکن تینوں بیٹے مرد بننے سے پہلے اللہ نے بالغ ہونے سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لیے.
آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں کیونکہ ختم نبوت ہے۔ اللہ نے حضور کو 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹیاں عطا فرمائے، 3 بیٹے عطا فرمائے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تینوں بیٹے مرد نہیں بنے، مرد بننے سے پہلے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیے۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ مردوں میں بچوں کا باپ تو ہے، بچوں کا باپ تو ہے، مردوں کا باپ نہیں۔ اب ختم نبوت کی پہرے داری پر اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر بات سن لیں۔ میرے نبی کی آغوش رحمت ہے، ایک ران پہ حسین بیٹھے، دوسری ران پہ ابراہیم بیٹھے ہیں، جبرائیل تشریف لے آئے، اللہ سلام کہتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے ان 2 میں سے ایک دے دیں۔ ان 2 میں سے یا ابراہیم دے دے یا حسین دے دے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک نظر حسین کو دیکھا، ایک نظر ابراہیم کو دیکھا۔ اب ابراہیم کو دیکھ کر فرمایا حسین کے بجائے ابراہیم لے لو، کیونکہ اللہ کی منشا بھی یہ تھی، کیونکہ اللہ یہاں عقیدہ ختم نبوت میں پہرا دینا چاہتا تھا کہ آدم نبی ہے تو آدم کا بیٹا نبی بنا، داؤد نبی ہے تو داؤد کا بیٹا نبی بنا، اسحاق نبی ہے تو اسحاق کا بیٹا نبی بنا، یعقوب نبی ہے تو یعقوب کا بیٹا نبی بنا، ابراہیم نبی ہے تو ابراہیم کا بیٹا نبی بنا۔ اگر میرے محمد کا بیٹا ہو گیا جوان اور نبی نہ بنا تو اعتراض ہوگا۔ میں اللہ بچپن میں ابراہیم لے کے اس اعتراض کو ختم کر کے اپنے معبود کی ختم نبوت کی پیراداری کر رہا ہوں۔ لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، حسین دے دو یا ابراہیم دے دو۔ اب میرے نبی نے ابراہیم دے دیا، ابراہیم حضور کے ہاتھوں پہ ہے اور حضور فرما رہے ہیں لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا، لو کان اگر ابراہیم حیا زندہ رہتا لکان نبیا، اللہ کا نبی ہوتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے ابراہیم کو اس لیے اٹھا لیا کہ اللہ حضور کے بعد نبی نہیں چاہتا، تو جب ابراہیم جیسا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی قادیان کا دجال نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ بولے۔ پیر صاحب زندگی بھر گھبرائیو نہیں، اپنے مشن نال مخلص ہو کے رہو، تو انہوں بڑے بڑے مشورے لبن گے، پر جواب پیر مہر علی شاہ والا دینا۔ ساڈے کولوں ایہو جہی بے غیرت پیری نہیں ہونی۔ جواب ملفوظات میریاں وچوں کٹ کے دینا ہے۔ ساڈے کولوں ایہو جہی بے غیرت پیری نہیں ہونی۔ جس وقت مرزا قادیان کے خلاف مہر علی چلے تو اس وقت بہت بڑی گدی کے سجادہ نشین نے پیر مہر علی شاہ کو خط لکھا، حضور تسی فقیر بندے ہو کیڑے رولے پے گئے ہو؟ آپ نے جواباً خط لکھا ساڈے کولوں ایہو جہی بے غیرت پیری نہیں ہونی کہ رسول اللہ دی عزت سے حملہ ہونا رہے تے میرے علی طویل دینا رہے۔ ملوذات میری نو کھولو، خط بھی لب جائے گا، کہیں لکھا سی میرے علی جڑا جواب دیتا سی وہ بھی لب جائے گا۔ ساڈے کو ایو جہی بغیرت پیری نہیں ہونی کہ رسول اللہ دی عزت تے حملہ ہوئے
میرے علی تویز دینا رہے، میرے علی وظیفے دسنا رہے، سب سے بڑا پیر ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے، اور سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ کہ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا جائے۔ میں نے اس تو بڑا وظیفہ دسو کائنات نے اندر، اس تو بڑی عبادت دسو ماں کائنات نے اندر، اس تو بڑی کوئی مینو کائنات نے اندر عبادت دس، ناموس رسالت تو بڑی عبادت کوئی نہیں، عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ تو بڑی عبادت کوئی نہیں، اس تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اس وظیفے کو پکا لے، دونوں جہانوں میں سرخروئی تیرا مقدر بنتی چلی جائے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہ قرآن دا پہلا سپارہ میرے خیال یہ آتا تو انہوں یاد ہونی آن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ مومن کون ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کا تعارف کروایا۔ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس نعمت سرمدی کا نام ہے؟ ایمان کس دولت کا نام ہے؟ قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور وما انزل من قبلک، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے۔ پورے قرآن جو من بعد کا دا لفظ دکھا، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو اس پہ ایمان رکھتا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اور اس پر ایمان رکھتا ہے جو آپ پر نازل ہوا۔ وَمِن بَعْدِ کا، کیونکہ جب بعد نبی کوئی نہیں تے نازل کتھوں ہوئے گا؟ جدو نبی کوئی نہیں تے نازل کتھوں ہوئے گا؟ مومن وہ ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان رکھتا ہے جو آپ پر نازل ہوا۔ آپ کے بعد والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا جدو نبی کوئی نہیں تے نازل کتھوں ہوئے گا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب سن اس حدیث کی تفسیر نبوی، رحمت عالم کا دربار ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی ختم نبوت پہ خود پہرے داری کی، یوں دو انگلیاں آپس میں اللہ کے رسول نے ملا دی۔
توجہ، یوں اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی، شہادت کی انگلی بھی، ساتھ والی انگلی بھی، اور دونوں انگلیاں ملا کے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انا والساعۃ کہاتین او کما قال، اب میں ہوں یا قیامت ہے، درمیان میں تیسری شے کوئی نہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری شے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے تو بعد کلمہ کوئی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت تو بعد امت کوئی نہیں، اس کلمے تو بعد کلمہ کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب تو بعد کتاب کوئی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جنہیں اس کلمے تو بعد کلمہ کوئی نہیں، اس کتاب تو بعد کتاب کوئی نہیں، اس امت تو بعد امت کوئی نہیں، انہیں اس نبی تو بعد نبی کوئی نہیں۔ پکاؤ عقیدہ ختم نبوت، پکاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث پڑھنے لگو، سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، میرے بعد 30 کذاب دجال ایسے آئیں گے کہ وہ زعم کریں گے، گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، او کما قال، فرمایا میرے بعد 30 دجال ایسے آئیں گے، یزعم، وہ گمان کریں گے، ان کا زعم ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ان تکون منی، سن لے، پہلے سیاق و سباق سن لے، پھر حدیث پڑھتا ہوں۔ غزوہ تبوک کی طرف جون جولائی کا مہینہ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہوتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ، اور جس دور میں تبوک لڑی گئی، تبوک کی طرف حضور روانہ ہوئے، اس وقت عرب کے اندر عرب والوں کی فصلیں تیار تھیں، کھجوریں تیار تھیں۔ حکم ہوتا ہے کھجوریں اتارنا چھوڑ دو، مصطفیٰ کے دفاع کے لیے 1000 کلومیٹر سفر کر کے ناموس رسالت پہ پہرا دو۔ سبحان اللہ بولو۔ حضرت 1000 کلومیٹر چل کے گئے نا صحابہ مدینے سے، 1000 کلومیٹر، کھجوریں تیار ہوں، فصل پک چکی ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارباب علم و دانش موجود ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ملت اسلامیہ سے سوال ہے، تو کہتا ہے میری اے مجبوری، میری اے مجبوری، میری اے مجبوری، قرآن کہتا ہے 3 صحابہ صرف سستی کی وجہ سے تبوک نہیں جا سکے، قرآن کہتا ہے 70 دن 50 دن 40 دن ان سے بائیکاٹ رہا۔ ایک صحابی کہتا ہے میرا چچا زاد بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، میں نے اسے سلام کیا، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نے پوچھا کیا میں مسلمان نہیں ہوں، تو اس نے اتنا کہا اللہ و رسول اعلم۔ میں اگر اس طرف چلا گیا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 118 میں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تبوک میں ہو بھی صحابی، اس کے دل کے اندر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کے ذہن میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو، بحیثیت انسان سستی ہو جائے، تو 50 دن ان کا بائیکاٹ کروایا قرآن نے اور اللہ کے رسول نے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی۔ جب حضور کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے اللہ صحابہ کا بائیکاٹ کروا رہا ہے، تو تو ابھی تک منافقوں کا اور قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا؟ جواب چاہیے ہمیں۔ تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ٹینگیں بڑھاتا ہے، تو ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے، تو آسیہ ملونہ کے یاروں کے ساتھ دوستیاں نبھاتا ہے، تو ممتاز قادری کے قاتلوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتا ہے، تو سلمان تاثیر کو شہید قرار دینے والے بدماشوں اور ٹھگوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتا ہے۔ بتا قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کون سا منہ لے کے جائے گا؟
اور پہنچا دو میرا یہ پیغام ان پیروں کو جن پیروں نے چند دن پہلے ضلع اٹک کے اندر اجتماعی طور پر گورنر کے ساتھ ملاقات کی اور اسے مبارکباد دی گورنر بننے پر. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی جب سعد رضوی کی بات ہو تو تم کہتے ہو ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے؟ جب سلیم حیدر کے پاس گئے تھے یہ سیاست تھی یا تہجد پڑھنے کے لیے گئے تھے؟ کیوں نہیں قاضی طاہر صاحب؟ جب سلیم حیدر کو مبارکباد دینے گئے تھے تو سلیم حیدر کے گھر پہ تہجد پڑھنے گئے تھے یا سیاست تھی؟ میں ان پیروں کے پاس الیکشن کے دور میں چل کے گیا. میں نے کہا سعد رضوی کو سپورٹ کرو، اپنے مریدوں کو کہو کہ سعد رضوی الیکشن لڑ رہا ہے، اٹک سے سعد رضوی کے ساتھ کوآپریٹ کرو. مجھے ان پیروں نے کہا علوی صاحب ہم پیروں نے ایک تنظیم بنائی ہے اور اس تنظیم کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. آج میں ان پیروں سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہارا ایجنڈا یہ ہے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لو گے تو گورنر پنجاب کو مبارکباد دینے کیوں گئے ہو؟ کس بنیاد پہ گئے ہو؟ کس بیس پہ گئے ہو؟ کیا گورنر پنجاب اس جماعت کا نہیں جس جماعت کے سلمان تاثیر نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی؟ کیا یہ حکمران اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتے جنہوں نے ممتاز قادری کو پھٹے چڑھایا تھا؟ کیا یہ لوگ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے جنہوں نے آسیہ ملونہ کے ساتھ یاریاں نبھائی تھی؟ ہمیں بھی جواب چاہیے. ہم بھی زبان رکھتے ہیں، ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. سبحان اللہ بولے اور قرآن کا استقبال کریں اور میں اگلی بات جناب کے حوالے کروں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله أو كما قال. تبوک کی طرف اللہ کے رسول روانہ ہوئے. جناب شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خاسف النال نفس الرسول زوج البطول کاتب الجواز آل الجنہ جناب علی ابن ابی طالب کو مدینہ میں چھوڑا. فرمایا علی تو میرا نائب بھی ہے، یہاں مدینے میں میرے واپس آنے تک میرا خلیفہ بھی ہے. ادھر مدینے کے اندر منافقوں نے علی کو تانا دیا. اب علی بڈھا ہو گیا ہے، علی کے بازوؤں میں زور نہیں رہا، اس لیے نبی سب کو لے گیا لیکن علی کو ساتھ لے کے نہیں گیا. اب علی سے تانا سنا نہیں گیا، تلوار اٹھائی اور تبوک روانہ ہو گئے. حضرت تلوار اٹھائی اور تبوک روانہ ہو گئے. جب 40ویں دن تبوک میں علی پہنچے میرے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، تانے نہیں سنے جاتے، مجھے منافقوں نے تانے دیے، علی بوڑھا ہو گیا ہے، علی کے بازوؤں میں زور نہیں رہا، اس لیے نبی تبوک لے کے نہیں گیا. باقی غلاموں کو نبی تبوک لے گئے، علی کو لے کے نہیں گئے. یا رسول اللہ یہ تانے نہیں سنے جاتے اس لیے میں واپس آپ کے پاس تبوک آ گیا ہوں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی تیری میرے لیے وہی مثال ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال ہے. اب یہاں ڈاؤٹ پڑ سکتا تھا کہ موسیٰ بھی اللہ کے نبی، ہارون بھی اللہ کے نبی، محمد بھی اللہ کے نبی، علی بھی اللہ کے نبی. میرے نبی نے ڈاؤٹ کا دروازہ بند کر دیا، شک کا دروازہ بند کر دیا. فرمایا علی تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن لا نبی بعدی.
جب میرے نبی کے بعد ابو بکر جیسی صداقت نبی نہیں ہو سکتی، عمر جیسا عظیم عادل نبی نہیں ہو سکا، عثمان جیسا شرم و حیا کا پیکر نبی نہیں بن سکا، جب علی کریم جیسا شیر خدا نبی نہیں ہو سکتا، جب سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جیسے جوانان جنت کے سردار نبی نہیں ہو سکتے، تو پھر قیامت تک کوئی اور دجال بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، یہ کہکشائیں بے نور ہو سکتی ہیں، محمد کے علاوہ قیامت تک اور قیامت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات سن لو، ہاں عرس کا موقع ہے جی، شان اولیاء بیان ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جہاں سے اولیاء اللہ کو شان ملتی ہے میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں۔ نکلو ان ڈرامے بازیوں سے باہر۔ ہاں ولی بھی ولی تب ہی ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، صحابی بھی صحابی تب ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اہل بیت بھی اہل بیت تب ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، ازواج مطہرات بھی تب امت کی مائیں ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، قرآن بھی تب مکمل ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ داڑھی تب فائدہ دے گی کہ حضور خاتم النبیین ہے، یہ سر پہ امامت تب فائدہ دے گا کہ حضور خاتم النبیین ہے، یہ صدقے خیرات، یہ عرس، یہ چیلم، یہ احسان ثواب، یہ جمراتیں، یہ درود، یہ حج، یہ عمرے، یہ طواف، یہ رمی جمرات، یہ صحیح، یہ قربانیاں تب فائدہ دے گی کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ نکالو اس قوم کو ڈرامے بازیوں سے باہر حضرت۔ نکالو اس قوم کو ڈرامے بازیوں سے باہر۔ جس دن علماء نے سٹیج سے اس قوم کو ڈرامے بازیوں سے نکالنا شروع کیا اور یہ قوم ڈراموں سے باہر نکل گئی، اس دن جیل میں مرزا جیلمی جیسے پیدا نہیں ہوں گے، اس دن جوید غامدی جیسے پیدا نہیں ہوں گے، اس دن ندیم سیل جیسے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کہانیوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ہمیں کہانیاں چھوڑنی ہوگی، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ اور جس دن امت قرآن کی طرف واپس پلٹ آئی، اس دن جس دن کہانیاں ختم ہو گئیں، ولی کی کرامت تب ہی کرامت ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ اور ایسپیرنل میری پہلی ملاقات ہے صدب علی جانا، لیکن میرے دل نے جس بندے واسطے محبت پیدا ہوئی ہے، میری زندگی کی پہلی ملاقات اس بندے نال، ورنہ ہم نے تو بہت سارے آستانوں پہ جانا چھوڑ دیا، بہت سارے پیروں کو ہماری وجہ سے درد اٹھتا ہے۔ میں نے کہا اٹھتا رہے، میں نے کون سا تم سے کچھ لینا ہے کہ تمہیں درد اٹھتا ہے یا میں نے کچھ لیا ہوا ہے تم سے؟ ہم اپنا کماتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں، ہمارے لیے پیر وہی ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہے۔ تو اپنے مریدوں کے سامنے حضور کی بات نہیں کر سکا۔ چند دن پہلے ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں میں ایک عرس ہوا، وہاں حسن رضا نقشبندی سے ٹائم لیا گیا جو ٹی ایل پی کے، پھر حسن رضا نقشبندی کو منع کیا گیا اور کسی اور خطیب سے ٹائم لیا گیا۔ میں نے تحقیق کی کہ حسن رضا نقشبندی کو کیوں روکا گیا، تو جواب آیا جی ایسا پی ٹی آئی والے نال بھی چلنا، نون لیگ والے نال بھی چلنا۔ اے مسلمان نے، اے مسلمان نے سونا، اے مسلمان نے، اے مسلمان نے ایسا پی ٹی آئی والے نال بھی چلنا، نون لیگ والے نال چلنا۔ تے میں پوچھنا چاہنا پی ٹی آئی والے تے نون لیگ والے مسلمان نہیں، انہوں نے حضور دی ختم نبوت ایمان کوئی نہیں۔ یعنی لبیک نے چالن کر دیا، لبیک نے پردے اٹھا دیے، بڑے بڑے ننگے ہو گئے۔ اور میں نے عید کے چوتھے دن خطاب میں پوچھا تھا ضلع اٹک کی تحصیل جنڈ کے اندر، میں نے کہا تھا
76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. 1974 میں پاکستان کا آئین بنا. قادیانیوں کو کافر اور مرتد ڈکلیئر کیا گیا. اس وقت سے لے کے آج دن تک قادیانیوں پر عید پڑھنے اور قربانی کرنے پر پابندی ہے. 76 سالوں میں ساری سیاسی جماعتیں بھی ادھر ہی تھی, ساری مذہبی جماعتیں بھی ادھر ہی تھی, لیکن قادیانیوں کو عید اور قربانی سے کوئی نہیں روک سکا. روکا ہے تو لبیک والوں نے روکا ہے. زور لاؤ, زور لاؤ. چوہتر میں قانون پاس ہوا ہے حضرت. 74 میں کیوں نہیں قادیانیوں کو روکا گیا عید پڑھنے سے؟ کیوں نہیں قادیانیوں کو روکا گیا قربانی کرنے سے؟ کیوں نہیں روکا گیا قادیانیوں کو مسجد کے مینار بنانے سے؟ کیوں نہیں روکا گیا قادیانیوں کو مسجد کے محراب نکالنے سے؟ کیوں نہیں روکا گیا قادیانیوں کو اذان دینے سے؟ کیوں نہیں کوئی قادیانیوں کو روکا گیا شاعر اسلام استعمال کرنے سے؟ روکا ہے تو 2024 کی وڈی عید کے موقع پہ خادم رضوی کی فورس نے روکا ہے. اور ویسے سیفی صاحبو تسا سیفیوں نو ویکھ کے تے ویسے بھی مینوں اس واسطے دل وچوں محبت ہے کہ تسا اوکھے ویلے ناموس رسالت واسطے کھڑے رہے. جدو بندے جماعتاں بچانے رہے, بندے پارٹیاں بچانے رہے, بندے مسیتاں بچانے رہے, بندے تنظیماں بچانے رہے, یہ سیفی رسول اللہ دی عزت واسطے کھڑے رہے. بندے اپنی ڈونیشن بچانے رہے, تنظیمیں بچانے رہے, پارٹیاں بچانے رہے. اس وقت اے رسول اللہ دی عزت واسطے کھڑے رہے. پھر میں کیوں نہ چھٹیا جو انہوں نے داد دے ماں. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. وحید رضوی صاحب اگلی بات ہونے لگی اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم نے اس لیے حسن رضا نقشبندی کو روکا, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہم نے نون لیگ کے بھی ساتھ بھی چلنا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں تم نے سب کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے صرف حسین کے نانا کے ساتھ چلنا ہے. یا رسول اللہ. کدھر تھی تمہاری جماعتیں؟ جواب چاہیے. کلمہ نہیں پڑھا؟ پہلی بار لبیک نے روکا ہے قادیانیوں کو, اور چیخیں دیکھو. نون لیگ کا خواجہ آصف چیخ گیا, مجیب الرحمان شامی چیخ گیا, فیصل سبزواری چیخ گیا, وہ کیا نام ہے جیو نیوز والا شاہ زیب خان زادہ چیخ گیا, یوتھیے چیخ گئے. کیوں چیخ گئے؟ کیونکہ کفر کے فنڈ ملتے ہیں, کفر کے دلال چیخ گئے, محمد عربی کے غلام خوش ہو گئے. مجیب الرحمان شامی جیسے بدماش, شاہ زیب خان زادہ جیسے بروکر, خواجہ آصف جیسے بدبخت اور بد نصیب, فیصل سبزواری جیسے بدکماش, اور یوتھیوں جیسے عمران پرست فرقہ عمرانیہ کے بروکر اور دلال چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہو گیا, یہ اسلام کے آئین پہ بھی عمل ہو گیا, پاکستان کے آئین پہ بھی عمل ہو گیا. یہ پاکستان کے آئین پہ بھی عمل ہو گیا, یہ اسلام کے آئین پہ بھی عمل ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہو گیا. اور یہ کتوں کی طرح ایسے ہے,
کان اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے قبلہ کتوں کی طرح. کسی جگہ لبیک والے کوئی ایسی جذباتی حرکت کرے اور پھر ہم سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھونکیں کہ دیکھو یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ شدت پسند ہے. لیکن لبیک والوں نے جذبات نہیں دکھائے، فوراً قانون کا سہارا لیا. اور آئندہ بھی بیٹا جب بھی بات ہے سہارا قانون کا لینا ہے، سہارا قانون کا لینا ہے. اب لبرل کو اور سیکولر کو موقع نہیں دینا، سہارا قانون کا لینا ہے. آخری بات سنو، جو بھی نبی ہوگا، جو بھی اللہ کا نبی ہوگا، جن کی تعداد 1,24,000 کم و پیش ہے، نبی کے نام سے پہلے وہ نام عام انسانوں میں کسی انسان کا نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھ لو. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. موسیٰ، کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انسانوں میں کسی کا نام موسیٰ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ عام انسانوں میں کسی کا نام. داؤد علیہ السلام سے پہلے کسی اور شخص کا نام داؤد نہیں ہو سکتا. ابراہیم سے پہلے کسی اور شخص کا نام ابراہیم نہیں ہو سکتا. محمد سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات، نبی کے نام کے 2 جز نہیں ہوتے. کیا 2 جز نہیں ہوتے؟ عبد الوحید کتنے جز ہیں؟ عبدل اور وحید. صدف حسین کتنے جز ہیں؟ صدف اور حسین. قاضی اکرام محمود صاحب، اکرام اور محمود کتنے جز ہیں؟ 2. مفتی اظہر محمود صاحب کتنے جز ہیں؟ اظہر اور محمود 2 جز ہیں. نبی کے نام کے 2 جز نہیں ہوں گے، نبی کے نام کا ایک ہی جز ہوگا. آدم، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، ذوالکفل، الیسع، داؤد، دانیال، زکریا، یحییٰ، خضر، ابراہیم، اسحاق، یوسف، یعقوب، ایوب، محمد. کسی نبی کے نام کے 2 جز نہیں ہوں گے. ایک مسئلہ یاد رکھ لیں. دوسرا، نبی کے نام سے پہلے وہ نام انسانوں میں کسی اور کا نہیں ہوگا. نبی آئے گا، وہ اس کا نام ہوگا اور وہ اپنے نام کا خود افتتاح کرے گا. یہ باتیں یاد رکھ لیں. آج اتنی باتیں یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا تقدس، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی. اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو سلامت رکھے، اور جو اس آستانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے خوش قسمت ہے. میں بالکل لگی لپٹی کا قائل ہی نہیں ہوں، لگی لپٹی کا قائل ہی نہیں ہوں. جو اس آستانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے خوش قسمت ہے، کیونکہ اس آستانے سے ختم نبوت کی آواز بلند ہو رہی ہے. حضور بہت سارے جھکڑ کھلیں گے، بہت ساری آندیاں آئیں گی، بہت سارے پروپیگنڈے ہوں گے، بہت سارے واویلے ہوں گے، بڑی بڑی ابھی مشکلات آئیں گی. استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ہم نے بندوں سے اعزاز نہیں لینا، ہم نے محمد کے رب سے اعزاز لینا ہے. بندوں سے اعزاز لینا ہوتا تو پھر کیا؟ ہاں چمچے بہت ہیں. بندوں سے اعزاز نہیں لینا، اعزاز اللہ سے لو. اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دینا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کو سلامت و باکرامت رکھے. قبلہ پیر صاحب آپ سے اجازت لوں گا، یہاں سے آپ سے اجازت لوں گا، بغیر کسی تکلف کسی طرح